ناظرین آداب، میں ہوں خالد شہباز، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ حیدرآباد کے امیر اور تعلیم یافتہ طبقے نے بیرونی ممالک کو اپنی ہجرت کا آغاز کر دیا ہے۔ اگلے 5 برس کے دوران شہر حیدرآباد سے کئی نامور شخصیات، جن میں صنعت کار، تاجر، بعض خدیم اداروں کے مالکین، ماہر تعلیم کے علاوہ علماء اور اکابرین کی ایک بڑی تعداد امریکہ، کینیڈا، جرمنی اور دوسرے ممالک کو منتقل ہو جائے گی۔ اس کی ایک وجہ ملک کے حالات بتائے جاتے ہیں۔ جس طرح سے ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، اس سے عمرہ، جاگیردار اور نو دولت مند طبقہ پریشان ہے۔ چنانچہ زمینات، جائیدادوں، اداروں کو فروخت کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ باوثوق ذرائع کے مطابق کئی اداروں کے سربراہوں نے تو اپنے اثاثے فروخت کر کے اس کی رقومات بیرونی ممالک کو منتقل کر دی ہیں۔ اس طرح 1947 اور 1948 کے بعد حیدرآباد سے بڑے پیمانے پر اہل دانش اور ثروت افراد کی دوسری ہجرت ہوگی۔ ہندوستان کی آزادی اور 1 سال بعد پولیس ایکشن کے نام پر حیدرآبادی مسلمانوں کا قتل عام، ان کی جائیدادوں پر قبضے، سرکاری ملازمتوں سے ان کی اخراج اور ہر شعبہ حیات میں امتیاز اور تعصب کی وجہ سے حیدرآباد کی نامور شخصیات نے پاکستان کو ہجرت کی تھی اور وہاں مہاجر کہلانے کے باوجود خوشحال رہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں ان مہاجرین کا بڑا اہم رول رہا۔ انہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتیں استعمال کی اور اس کا انہیں صلہ بھی ملا۔ ہندوستان بالخصوص حیدرآباد میں 70 برس بعد اپنے غیر یقینی مستقبل سے پریشان تعلیم یافتہ اور دولت مند خاندان آہستہ آہستہ مغربی ممالک میں مستقل طور پر رہائش اختیار کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے حالات فرقہ پرست جماعتوں نے اس قدر بگاڑ دیے ہیں کہ کسی کو اس بات کا یقین نہیں کہ آیا برسوں کی محنتوں سے جو جائیدادیں انہوں نے خریدی، جو عمارتیں انہوں نے تعمیر کی، جو کاروبار انہوں نے شروع کیے، وہ محفوظ رہیں گے یا نہیں۔ کب کس بہانے سے ان کی عمارتوں پر بلڈوزر چلا دیے جائیں گے۔ حالانکہ تلنگانہ میں ابھی تک اتر پردیش کی لعنتی مہم شروع نہیں ہوئی، مگر یہ خوف ضرور پیدا ہو گیا ہے کہ آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ نہیں۔ حیدرآبادی مسلمانوں کی یہ دوسری ہجرت افسوسناک اور المناک ہے، کیونکہ مڈل کلاس اور غریب طبقات جن کے کندھوں پر سوار ہو کر یہ لوگ امیر بنے، وہ خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی دنیا آپ بسانے کے لیے نقل مقام کر رہے ہیں۔ مغربی ممالک میں جائیدادیں خریدنے پر کوئی پابندی نہیں، مگر اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اسلاموفوبیا نے آہستہ آہستہ مغربی ممالک میں بھی مسلمانوں کے لیے، بالخصوص نئی ہجرت کرنے والوں کے لیے اپنی زمین تنگ کرنی شروع کر دی۔ یہ ناممکن نہیں کہ مغربی ممالک کوئی نیا قانون نافذ کر کے مہاجرین کے اثاثہ جات کو اپنے قبضے میں کر لے۔ حیدرآباد اب بھی امن و سلامتی کا شہر ہے، جہاں مسلمان سر اٹھا کر جی رہے ہیں۔ جو ہجرت کر رہے ہیں انہیں یہیں پر اپنی بنیادوں کو اور مضبوط بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے پوری قوم کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایلیٹ آف کمیونٹی ہجرت کرتی ہے تو جو لوگ یہاں رہ جائیں گے ان میں یقینی طور پر مایوسی پیدا ہوگی۔ ویسے جن لوگوں نے مغربی ممالک کو اپنا وطن بنایا، وہاں انہوں نے دولت کمائی اور اسے محفوظ بھی رکھا، مگر وہاں ان کی زندگی انسان کی نہیں بلکہ ایک مشینی زندگی بن گئی، جہاں کسی کے پاس کسی کے لیے وقت نہیں۔ ہر انسان ایسا لگتا ہے کہ میٹر سے چلتا ہے۔ جب تک جیے انسان بن کر جیے، روبوٹ کی زندگی بھی کیا کوئی زندگی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نئی خبروں کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے، دیکھتے رہیے گواہ۔